میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ گزشتہ برس آپ نے ایک انٹرویو ہمیں دیا تھا جس میں کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری تھی اس کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی تھیں، وہ بہت وائرل بھی ہوا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے جو شبہات تھے وہ درست نکلے؟ اسٹیٹ بینک کی جو اب خود مختاری کا مجوزہ بل آیا ہے، کیا وہ خدشات جوں کے توں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ جی، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، آپ کے ناظرین کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہ صحت مند سال گزرے آمین۔ سب کے لیے۔ جو خدشات میرے تھے وہ بنیادی طور پہ تو وہی ہے، کچھ معمولی تبدیلی انہوں نے کی ہے چیزوں میں، لیکن جو ایک نقطہ، کئی چیزیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اس بل کے حوالے سے، لیکن ایک جو نقطہ ابھی تک جو میرے ذہن میں مطمئن نہیں ہوں جس بات سے، وہ یہ ہے کہ ریاست حکومت پاکستان قرضہ نہیں لے سکتی ہے اسٹیٹ بینک سے، کمرشل بینک سے لے سکتی ہے، اور پچھلے سال 1.5 سال میں اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا انہوں نے قرضہ، کمرشل بینک سے لیا ہے۔ کمرشل بینک کا قرضہ ہمیشہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اور پاکستان کی 80% کمرشل بینکنگ جو ہے وہ غیر ملکی ہاتھوں میں ہے۔ تو ہوگا یہ کہ حکومت مجبور ہو جائے گی غیر ملکی کمرشل بینکوں کے ہاتھ اپنی اکنامک پالیسی بنانے میں۔ یہ مجھے انتہائی خطرناک بات لگ رہی ہے۔ اچھا، سوری آپ کی بات کی قطع کلامی معاف کیجیے گا کہ اس پہ کہتے ہیں وزیر خزانہ کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے پاکستان کے لیے، IMF یا باقی جو دیگر ادارے ہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، ایسا کوئی چیز نہیں۔ کیا آپ متفق ہیں ان سے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بینکوں سے نہ قرضہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا کہ ہم سب کچھ IMF کو جو ہے نا وہ دے چکے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ، یہ تو ایک سیاسی نعرے بازی ہے، اس میں دقت بھی ہو سکتی ہے، ساری سیاسی نعرے بازی غلط نہیں ہوتی، لیکن میں تو اس پہ فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں۔ اس بل میں یہ لکھا ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ریوائز بل میں بھی، کہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں لے سکتی قرضے اسٹیٹ بینک سے، دیگر ذرائع سے لے سکتی، اور دیگر ذرائع جو ہے وہ کمرشل بینکس ہیں، اور پاکستان میں 80% کمرشل بینک کا کنٹرول جو ہے وہ غیر ملکی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ طے کریں گے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ کی صورت میں یا کوئی بہت سیریس سیکیورٹی سچویشن ہے، فوج کو پیسے چاہیے اور حکومت کو چاہیے پیسے، وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتی ہے، کمرشل بینک سے لینا پڑے گا۔ وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیتے، آپ کیا کریں گے؟ ہم اگر 1947 میں جائیں، پاکستان کا جو کمانڈر ان چیف تھا آرم فورسز کا، وہ ایک انگریز تھا، اس نے قائد اعظم کے جو انسٹرکشنز تھے فوج بھیجنے پہ کشمیر میں، اس نے انکار کیا۔ تو یہ اگر آپ نے غیر ملکیوں کے ہاتھ میں دے دیں، اور ہم اب غیر ملکی حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں دے رہے، ہم پرائیویٹ بینکس کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ دیکھیں سب سے زیادہ منافع تو بینکس کمائیں گے، کیونکہ جتنا پیسہ حکومت بورو کرے گی اس میں ان کو سود ملے گا اور مہنگا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، تو وہ سب سے امیر ثابت ہوں گے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت غریب ہوگی، اور جو عوام ہے وہ مزید انفلیشن اور بے روزگاری کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ بنگال صاحب، اب یہ کوئی چارہ بھی تو حکومت کے پاس نہیں تھا، کیونکہ IMF کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی اور اسی طرح سے ان کی اور بھی شرائط ہیں، تو کیا پاکستان کے پاس کیا چارہ ہے؟ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ تمام جو شرائط تھی اس کے پیچھے IMF تھا، تو ہم اس کے چنگل سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ کوئی دوسری راہ تو موجود نہیں ہے۔ بہت آسان ہے IMF کو الزام دینا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا، لیکن IMF آپ کو آ کے زبردستی قرضہ نہیں دیتی ہے۔ ہم جاتے ہیں IMF کے پاس قرضہ لینے کے لیے، تب وہ شرائط لگاتے ہیں، اور چارہ ضرور ہے۔ دو خسارے ہوتے ہیں جس کے بنیاد پہ معیشت کھڑی ہوتی ہے یا بحران میں ہوتی ہے۔ ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کے جو حکومت کی آمدنی ہے وہ اخراجات سے کم ہے اور بہت زیادہ اگر کم ہے، اور دوسرا فورن ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اگر امپورٹ آپ کی بہت زیادہ ایکسپورٹ کے مقابلے میں، تو آپ بحران میں رہیں گے۔ ہم اگر اپنے اخراجات کم کر دیں
خاص طور پہ غیر ترقیاتی اخراجات جس میں کمی بہت گنجائش ہے، اور غیر ضروری امپورٹ کم کر دیں اس میں بھی بہت گنجائش ہے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ نہیں تھا، وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو حکومت کی جو اخراجات ہے، جو امپورٹڈ چیزیں ہم خریدنا چاہتے ہیں، کتے اور بلی کو امپورٹڈ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اس میں اگر کمی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے قرضے لے کر ہی ملک کو چلانا ہے، قرضے لے کر اور سیاسی خود مختاری بیچ کر اور معاشی خود مختاری بیچ کر ملک کو چلانا ہے، پھر ٹھیک ہے، اسی طرح چلے گا۔